خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس سے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ سینے کی جلن، تیزابیت کے بارے میں ہم 2 مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ اس کا آخری حصہ آپ کی سماعت کے لیے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تیزابیت اور جلن، جس کو گیسٹرو ایسوفیجیل یا ریفلیکس ڈیزیز کہا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر جو ہم نے پہلے بتائیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہم بتانا چاہتے ہیں۔ تنگ کپڑے پہننے سے بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح پیٹ کی اضافی چربی معدے پہ دباؤ ڈالتی ہے، اسی طرح ہم ایسے ٹائٹ کپڑے پہنیں جو جسم کے درمیانی حصے کو بھینچ کر دیں تو ایسے لباس سے اور تنگ بیلٹ سے بھی معدے پہ دباؤ پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جو خواتین کچھ بیلٹ استعمال کرتی ہیں اس قسم کی، جو کہ جیسے پیٹ لٹکا ہوا ہو اور اسمارٹ نظر آنے کے لیے بیلٹ بھی استعمال کی جاتی ہے، جو کہ بہت ٹائٹ قسم کی ہوتی ہے، اس سے بھی کافی حد تک دباؤ پڑ سکتا ہے معدے کے اوپر۔ اس کی وجہ سے تیزابی مادے واپس غذائی نالے میں آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو تنگ قسم کی پینٹیں پسند ہوں، لیکن کیا یہ آپ کی صحت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ اگر سینے میں جلن کی شکایت مستقل رہتی ہے تو تنگ بیلٹ کے علاوہ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے باندھے جانے والے مخصوص پٹے اور زیر جامے بھی نہیں پہننے چاہیے۔ یہ سب جو ہے بہت سیریس قسم کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ ویسے تو دیکھنے میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو اسمارٹ نظر آئیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسرسائز اور ورزش کی طرف توجہ دیں اور کھانے کو بہت سادہ سے سادہ بنائیں۔ سر اوپر اور نیند بہتر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ سینے میں جلن کا نیند سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن اس کا گہرا تعلق ہے۔ پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ سونے سے فوراً بیشتر کچھ نہ کھائیں، اور جب بستر پر دراز ہوں تو اپنا سر تکیے کی مدد سے 6 سے 8 انچ اوپر کر کے سوئیں۔ اس پوزیشن میں سونے سے ضروری نہیں کہ تیزابیت کی شکایت قطعی طور پر ختم ہو جائے، لیکن ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح سونے سے معدے میں تیار ہونے والا تیزابی مادہ تیزی کے ساتھ غذائی نالی سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک جائزے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تیزابی مادہ 67% تیزی کے ساتھ غذائی نالی سے نکل گیا۔ اس طرح کی کوشش سے بھی بہتری کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی اور نظام ہضم۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ سگریٹ پینے سے دل اور پھیپھڑے تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن کیا معدہ اور آنتیں بھی؟ جی ہاں، غذا ہضم کرنے والا جسمانی نظام بھی سگریٹ نوشی کی سزا بھگتتا ہے۔ الکوہل کی طرح سگریٹ میں شامل نکوٹین کی وجہ سے گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز کی علامتیں بدتر صورت اختیار کر لیتی ہیں، کیونکہ نکوٹین کی وجہ سے غذائی نالی کے نچلے حصے میں لگا والو کمزور ہو کر پھیل جاتا ہے اور تیزابی مادہ غذائی نالی میں واپس آنے لگتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے سفرے میں شامل نمکیات بھی چھوٹی آنتوں سے نکل کے معدے میں آ جاتی ہیں اور تھوک کی پیداوار اور گھٹا دیتی ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ تھوک تیزابی مادے کو غذائی نلی سے باہر نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بائی کاربونیٹ بھی شامل ہوتا ہے، جو قدرتی طور پر تیزابیت کے اثر کو کم کر دیتا ہے۔ تو یہ مندرجہ ذیل جو ہم نے آپ کو مسائل حل کرنے کے لیے مختلف طریقے بتائے ہیں، ان کو استعمال کر کے ان مسائل کو، یعنی کہ تیزابیت کو اور سینے کی جلن کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔